دین کی کچھ باتیں معلومات کرنے کے لیے عبدالعظیم مظاہری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین اور پیارے سامعین، آج میں ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس میں انتہائی کثیر تعداد میں اہل ایمان مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اسی طریقے سے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مسلمانوں کی اکثر تعداد اور اکثر طبقہ اس فعل کے اندر مبتلا ہے اور ملوث ہے، اور اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عصر حاضر میں پھیلتی ہوئی ایک بیماری ہے جس کی وعید کے بارے میں کافی روایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے طور پر اس برائی کا اظہار کیا ہے، اس طور پر اس برائی کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کی نظیر ہی نہیں مل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت۔ آج میں غیبت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غیبت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی مسلمان یا غیر مسلم کے عیوب کو، اس کی برائی کو، اس کی عدم موجودگی میں زبان سے یا قلم سے یا کسی اور طریقے سے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ کسی مسلمان یا غیر مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرنا، مسلمان کی یا غیر مسلمان کی برائی کرنا اس کی عدم موجودگی میں، جب اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے، اچھا نہ لگے، تو اس کو شریعت کی نظر میں غیبت کہتے ہیں۔ تو اس غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو میرے عزیزو، ایک انسان ایک مردار جانور کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو اپنے بھائی کے گوشت کو اور پھر مردار بھائی کے گوشت کو کیسے کھانا پسند کر سکتا ہے؟ ہر انسان کو اس سے گھن ہے اور ہر انسان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جب ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سے ہم گھن کرتے ہیں، تو میری درخواست ہے جو یہ غیبت ہے، دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا ہے، دوسرے کی برائی کرنا ہے اس کی عدم موجودگی میں، تو اس سے بھی گھن کیجئے، اس سے بھی پرہیز کیجئے، اجتناب کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی جو وعیدیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں، ان سے بچ جائیں گے۔ تو پیارے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ فعل کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ گناہ کے اندر زنا سے بڑی ہوئی ہے، غیبت گناہ کے اندر زنا سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیبت بہت بڑا فعل ہے، بہت برا فعل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو جب اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس سے باز رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کے بارے میں اتنی سخت سے سخت وعیدیں فرماتے ہیں۔ تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ان نقصانات کو آپ حضرات کے سامنے اور آپ تک پہنچانا یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، تاکہ میری وجہ سے اور میرے اس بولنے کی وجہ سے، بات کرنے کی وجہ سے ایک انسان اگر سدھر جائے تو یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو غیبت کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے میں کچھ نقصانات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، طول نہ پکڑ لے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اعمال حسنہ کا نامہ اعمال سے کم ہونا۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی جو انہوں نے نہیں کی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے کی ہی نہیں، تو ہمارے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے نیکیاں نہیں کی ہیں، یہ نیکیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے تمہاری غیبتیں کی ہیں، تمہارے عیوب کو ظاہر کیا ہے، تمہاری برائی کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جو ان کے نامہ اعمال سے نکال کر اور وہاں سے مٹا کر تمہارے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیے گئے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا یہ عمل ہے کہ جب ان کی کوئی غیبت کرتا تھا تو یہ بطور ہدیہ کے ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے تھے، کبھی پھل بھیج دیے، کبھی کوئی اور ہدیہ ان کے پاس بھیج دیا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے فلاں بھائی نے میری غیبت کر کے میری نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا، میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عمل تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان غیبتیں کرتے ہیں، جو انسان دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں، دوسرے کی برائی کا سلسلہ رکھتے ہیں، تو ان کے نامہ اعمال سے ان کی نیکیوں کو نکالا جاتا ہے، اور جن کی غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر ان کی نیکیوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ نیکیوں کا قبول نہ ہونا۔ ایک تو انسان کی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ اب آگے جو نیکیاں کرے گا، اچھے عمل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اسی طریقے سے تہجد گزاری کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اب یہ نیکیاں بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ نیکیاں بھی اس کی بیکار اور عبث چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگ سوکھی چیز میں اتنی جلدی اثر نہیں کرتی ہے، سوکھی لکڑی کے اندر آگ اتنی جلدی اثر نہیں کرتی ہے جتنی جلدی بندے کی نیکیوں میں غیبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر سوکھی لکڑی پر آگ ڈال دی جائے یا سوکھی لکڑی کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو کتنی جلدی وہ لکڑی آگ کو پکڑ لے گی، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ جلدی ہماری نیکیوں کے اندر اثر کرتی ہے، ان کو خراب کر دیتی ہے اور ہماری نیکیوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ پھر ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، روزے، حج، یہ سب قبول نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ معاذ ہمارے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس کو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سننے کے بعد خوب روئے، اور رونے کے بعد ایک طویل حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، جو لوگ عمل کو محفوظ کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے
جو صبح سے لے کر شام تک تمہارے عمل کو لکھتے ہیں، تمہارے نیک اور صالح عمل کو لکھتے ہیں، اور اس شخص کے نیک عمل آسمان پر لے جاتے ہیں، اور وہ نیک عمل آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل جو تو لے کر آیا ہے، یہ اس کے عمل اس کے منہ پر مار دے اور اس کی عدم مغفرت کا اعلان کر دے، اس لیے کہ یہ شخص نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، نماز روزہ کرنے کے ساتھ ساتھ، تہجد گزاری کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے کہ ایک تو نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے نکالی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو جن لوگوں کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اور دوسرے ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ نیکیاں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہے کہ ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ فقی ابو لیث فرماتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت کم نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے عیوب کو پیچھے ڈالتے ہو، ان کو چھپاتے ہو، اور دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہو، دوسرے کی برائی کرتے ہو، اپنے عیوب کو پیچھے چھپاتے ہو۔ تو جب یہ ایسا کام کرو گے تو آپ کی دعائیں اور آپ جو اللہ سے مانگو گے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ غیبت کرنے کی وجہ شدید عذاب ہوگا، غیبت کرنے کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے بالا منزلیں ہوں گی، ہر منزل سے ایک چیز کا سوال ہوگا، اگر اس نے غیبت نہ کی ہوگی تو وہ آگے بڑھا دیا جائے گا، اور اگر اس نے غیبت کی ہوگی تو ہزاروں سال وہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی سزا ہوگی، اور نہ جانے کیسی کیسی سزائیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا، کیسی کیسی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کو روکے رکھے، اور حتی الوسیع غیبت سے بچے تاکہ غیبت صادر نہ ہو، ورنہ دنیا و آخرت کی خرابی لازم آئے گی۔ اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو بہکایا جائے، انسان کو راہ حق سے ہٹایا جائے، اور جو نیک عمل کے اندر وہ مشغول ہے وہاں سے ہٹا کر اس کو برے فعل کے اندر مشغول کر دیا جائے۔ تو اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے کسی کی غیبت کر لی ہے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کے عیب کو ظاہر کر دیا ہے، تو اللہ کے سامنے توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کو یاد کر کے دل میں خدا کا خوف رکھ کر توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اس کے جو نامہ اعمال کے اندر گناہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو غیبتیں کر چکے ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں، اس پر اللہ سے توبہ کرے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو اور اس بڑے فعل کو، اس کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر وقت رحم کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ سے رحمانیت کا، رحیمیت کا مطالبہ تو کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے،
اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ جبکہ کسی کے سامنے غیبت ہو جائے، کوئی آدمی کسی کے سامنے غیبت کر رہا ہو اور استطاعت ہونے کے باوجود وہ اس کو منع نہ کرے اور اس کو روکے نہ، بلکہ اس کی غیبت کو سنتا رہے، تو وہ بھی برابر کا گناہگار ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے، غیبت کرنے والے کو روک نہیں سکتا، روکنے کی استطاعت نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہاں سے الگ ہو جائے، وہاں سے جدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی آدمی نے دعوت کی، اور جب وہ دعوت کھانے کے لیے گئے، اس آدمی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے گئے تو وہاں ایک آدمی غیبت کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بغیر دعوت کے وہاں سے واپس آ گئے، اس لیے کہ وہ غیبت سے نفرت کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس کو نفاق کہا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ تو میرے عزیزو، امام صاحب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر زیادہ تھا، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ تھی، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے اعمال سے، اخلاق سے، کردار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو آپ کے ہر سنت پر عمل کیا جاتا۔ آج یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں، آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کو ترک کیا جا رہا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی ہر چیز سے محبت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔